میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کا بیان ہے اور قرآن کریم ہمیں چند برائیوں سے منع کر رہا ہے، جن میں سے پہلی برائی غیبت کرنا اور دوسری برائی دوسرے کو منہ پہ اس کی برائیاں ظاہر کرنا اور مقصد اس کو ذلیل کرنا ہو۔ دونوں میں مقصد اس کا ذلیل کرنا ہو، اس کی اصلاح مطلوب نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ مال جمع کرتا رہے اور یہ خیال ہو کہ جی تو ہمیشہ رہے گا میرے پاس، ہر وقت گنتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جیسے آدمی اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھا رہا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ تمہیں تو یہ تو بہت ناپسند ہوگا، مر جائے آدمی تو پھر تو کہتا ہے یار چلو چھوڑو۔ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر لوگوں کی غیبتیں مت کرو، تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایک اور بات، آخری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ غیبت آپ جیسے آدمی کی کرو گے نا، اس کے اعتبار سے اس کا درجہ بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے ایک ہے کافر کی غیبت، حالانکہ کافر کی غیبت بھی منع ہے، یعنی جس سے مقصد صرف ذلیل کرنا ہے، کوئی اچھا مقصد نہیں ہے۔ اچھا مقصد ہو تو الگ بات ہے، لوگوں کو برائیاں بتانا تاکہ مسلمان ان سے متاثر نہ ہو، یہ اچھا مقصد ہے۔ لیکن کوئی اچھا مقصد نہیں، محض تذلیل مقصود ہے، تو کافر کی برائی بھی، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا جانور کی برائی بھی منع ہے، جانور کی غیبت کرنا۔ اور پھر کسی عام مسلمان کی غیبت اس کا درجہ ہے، پھر جو ہے پھر اس سے نیک مسلمان کی غیبت، اس سے نیک مسلمان کی غیبت، یعنی جس کی آپ غیبت کریں گے اس کے مرتبے اور درجے کے اعتبار سے غیبت کا گناہ اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ پھر آپ جو ہے علماء کی غیبت کریں گے تو فرمایا کہ علماء کی جو غیبت ہے یہ زہر کی طرح ہے، یہ تو ہلاک و برباد کر دیتی ہے، یہ اور بدترین گناہ ہے۔ پھر نعوذ باللہ کوئی آدمی علماء سے بھی آگے بڑھ جائے اور شہداء کی غیبت کرے، پھر صحابہ اکرام کی غیبت کرے، نعوذ باللہ اگلا درجہ تو پھر کفر کا ہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی بری سی بات کہہ دے، تو کفر ہے۔ تو جتنا یعنی جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے مراتب کے اعتبار سے غیبت کا گناہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ہر قسم کی غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی، دین سارا خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کے جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔